خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے، بہت ہی پیارے پروگرام نیک خواتین کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام دیکھیے۔ آج بھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ایک نئے انداز سے ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حاج صاحب قبلہ شاہد بھائی ہمیں کیا آج مواد عطا فرمائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں حاج صاحب کی طرف، حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ مجتہدہ تھی، سبحان اللہ، اور اکابر فقہا صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اور 2000 سے زیادہ آپ کی مرویات ہیں، کیا بات، یعنی آپ نے حدیثیں جو روایت کی، سبحان اللہ، اور بہت اچھی رائے رکھنے والی تھیں، ماشاءاللہ، امت کی تمام عورتوں سے زیادہ علم والی تھیں۔ ماشاءاللہ، مشکل کشائی کے وقت صحابہ کرام کے درمیان کسی معاملے میں وہ اتفاق نہ ہوتا کہ یہ مسئلہ یوں ہے یوں ہے، تو جی، آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی اور آپ ان کا جواب دیا کرتے ہیں۔ کیا بات، آپ کا علم و فقہ، تحقیق قرآن و حدیث دیکھ کر حیران ہے سارے صحابہ تابعین۔ سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد، ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، بے لباس ہوں گے، اللہ، بے ختنہ کیے جمع ہوں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سارے ہیں، بعض بعض کو دیکھیں گے؟ اللہ، تو اللہ کے حبیب الحبیب اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ وہ حال اس سے سخت تر ہوگا اللہ، کہ بعض کی طرف نظر بھی کریں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2859، 2859۔ یعنی قیامت کے روز عام لوگوں کی یہ حالت ہوگی، خاص اولیاء اور انبیاء وہ تو اس کیفیت میں نہیں ہوں گے۔ سبحان، تو بہرحال بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیکھنے کے لیے سوالات کرتی تھیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سکھانے کے لیے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور قیامت کی ہولناکی اور پریشانی کا بھی پتہ چلا۔ اللہ اکبر، اللہ خیر فرمائے، لاج رکھ لے ہماری۔ اللہم آمین۔ حضور قیامت جو ہے اس کے حوالے سے اسلام نے ہمیں کیا ذہن دیا ہے؟ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس میں ہم کیا عقیدہ رکھیں؟ اس کے بارے میں کچھ یہ عقیدہ رکھنا تو فرض ہے، صحیح، اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہوگا نا۔ اچھا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قیامت قائم ہوگی۔ قرآن پاک میں قیامت کے 100 سے زیادہ نام ہیں، اللہ، 100 سے زیادہ نام، اللہ اکبر، کیونکہ وہ بہت عظیم دن ہے۔ اللہ، دن ایک ہے اور نام اس کے 100 سے زیادہ ہیں۔ اللہ اور اس کی جو ڈوریشن ہے 50,000 سال۔ اب مومن پر پلک جھپکنے سے زیادہ اللہ چاہے گا تو وقت نہیں لگے گا۔ ایک نماز کا بھی حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ، اللہ، تو اب اللہ کی شان ہے، وہ ایک وقت کو جتنا چاہے طویل کر دے، جتنا چاہے قلیل کر دے، میرے مولا کی شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان، تو خیر وہ عظیم دن ہے، اور رسوائی ہوگی کافروں کی، مجرموں کی۔ اللہ ہمیں امن عطا فرما، آمین، اللہم آمین۔ اور دیکھیں یہ سورہ عبس 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی۔ جی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ہی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اللہ یہ قیامت کا معاملہ ہوگا، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بھی جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ رسوائی تو کفار کے لیے اور فاسقین کے لیے ہے، تو یہ جو ہے کہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے تو پھر کوئی کسی کی مدد وغیرہ نہیں کرے گا، یا اس میں بھی مسلمانوں کے لیے کچھ استثناء ہے کہ مسلمانوں کی مدد ہوگی یا اس طرح کچھ؟ قیامت میں مختلف احوال ہیں، مختلف کیفیات ہیں، مختلف مواقع ہیں۔ ایک موقع وہ بھی ہوگا جس میں انبیاء کرام بھی کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، ہاں میرے حضور کے لب پر انا لہا کہیں گے، اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو ایک وقت تو وہ ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اذن شفاعت دے گا، شفاعت کا دروازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھولیں گے، انبیاء کو، صحابہ کو، اولیاء کو، علماء کو، شہیدوں کو، حافظوں کو، حاجیوں کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، صالحین کو، پیروں کو جو جامع شرائط ہوتے ہیں، تو وہ ایک منظر ہوگا۔ سبحان اللہ، کیفیات مختلف ہوں گی، احوال مختلف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا فرمائیں گے پھر اس کی تیاری کے لیے کیا کریں؟ کیسا دن ہے؟ تو قیامت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے تو ایمان چاہیے، جی، آمن وعملوا الصالحات، سبحان، پھر اچھے اعمال، ایمان لانا ہے، فرائض ہیں، پھر واجبات، سنن، مستحبات، یہ کام کریں گے تو قیامت کی تیاری اس طرح ہوگی۔ دیکھیں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے حساب لے گا، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، انسان اس وقت تک قیامت کے روز اپنے رب کی بارگاہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 5 سوالات نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، زندگی کیسے بسر کی، نمبر 2، جوانی کیسے گزاری، نمبر 3، مال کہاں سے کمایا، اور 4، کہاں کہاں خرچ کیا، 5، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ اللہ، تو اللہ پاک کرم فرمائے، یہی تیاری کرنی ہے۔ گویا کہ پیپر جو ہے وہ سوالات آؤٹ ہے پیپر، تیاری کرنی ہے بس۔ زندگی اللہ رسول کے احکامات پر گزارنی ہے، جوانی کو شریعت کے تابع رکھنا ہے، مال حلال کمانا ہے اور حرام جگہوں پر نہیں، حلال جگہوں پر ہی خرچ کرنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے اور علم کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم قیامت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہوں۔ لیکن ایک دوڑ جو ہے وہ حج صاحب آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا میں ایک لگی ہوئی ہے، حل مم مزید، کہ اور آ جائے اور آ جائے، اور ایسا ایک لائف سٹائل ایسا ہے، لیونگ سٹائل ایسا ہے، عام طور پر ایک جنرلی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے نا کسی کا جانے کا پروگرام ہے نہیں، بھائی ادھر ہی رہنا ہے، تو اس میں کیا فرمایا تیاری کیسے ہو؟ یہ تو ٹھیک آپ نے فرمایا کہ یہ کام ہم کریں، اب یہ کام جو ہے ان کی طرف کیسے رغبت ہو جائے کہ ہم آگے بڑھیں۔ عورتوں کو دیکھیں تو وہ بھی یہیں کے شغل ہیں، مردوں کو دیکھیں تو یہیں کی وہ مشغولیات ہیں۔ میں قرآن پاک سناتا ہوں، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اللہ اکبر، اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بے شک، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ اللہ اللہ، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
نے عرض کی یا رسول اللہ کیا شہداء کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا قیامت کے روز؟ ارشاد فرمایا ہاں جو ہر دن 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ اللہ، تو آخرت کی تیاری کرنی ہے سبحان تو اللہ، موت کو یاد کریں۔ دیکھیں قیامت کی 3 قسمیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، ملفوظات شریف میں ہے۔ موت یہ قیامت صغریٰ ہے، اللہ اکبر، اللہ، اور ایک ہے قیامت وسطیٰ، ایک ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ موت آ گئی، قیامت وسطیٰ ہے کہ ایک دور کے سارے افراد کا مر جانا، اللہ، اور قیامت کبریٰ وہ ہے کہ کل من علیہا فان، اللہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ، تو جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی نا، قائم ہو گئی۔ دنیا تو ختم ہو گئی اس کی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، پھر آخرت ہی آخرت ہے، پھر آخرت ہی آخرت ہے۔ اور کبریٰ جو قیامت جب آئے گی تو پھر ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ نئی ایک زمین اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے گا۔ سبحان۔ تو اللہ کرے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں۔ حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فکر آخرت دلائی ہے۔ گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تیری جو زندگی ہے سفید چادر کی طرح ہے، اس کو داغدار نہ کرنا۔ چٹی چادر چٹی چادر بمبلا والی انو داغ نہ لاوی جنیا حشر دہاڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بڑیا۔ واقعی مدنی چینل کے ناظرین، آج غور کرنے کی گھڑی بھی ہے، وقت بھی ہے، سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ آج غور کریں کہ ہماری زندگی کی جو سفید چادر ہے اس کو ہم نے داغدار تو نہیں کیا۔ پھر قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہر ذرہ برابر جو خیر کا بھلائی کا کام کیا بندہ اسے بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ہر وہ برائی جو ذرے برابر بھی برائی ہوگی تو اس کو بھی بندہ دیکھے گا، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا اعمال نامہ عطا فرمائے جو قیامت میں ہمیں شرمندہ نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ بس مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، کیونکہ یہ مدنی ماحول ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ ننھی مبلغہ، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ دیکھتے ہیں کہ ننھی مبلغہ نے کس عنوان پر مدنی پھول تیار کیے ہیں، اور اس مدنی منی کو آپ نے دعاؤں سے بھی نوازنا ہے۔ اساتذہ کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جن کی کوششوں سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ آپ اس سے یہ سمجھیں نا کہ ہماری کوشش ہے کہ چھوٹی عمر سے مدنی منیاں، مدنی منع مبلغ بنیں، مبلغہ بنیں، نیکی کی دعوت دیں۔ تو جب یہ اپنی عمر کے بڑے حصے میں آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم خود بھی نیکیاں کرنے والے ہوں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
My name is Chashman Fatma. I am the student of Darul Madina Tajwa campus. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پیاری بچیوں، کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو بتانا چغلی ہے۔ کسی کی چغلی لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ چغلی گناہ اور اپنے پیارے اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ یہ بہت برا کام ہے۔ چغل خور دوسروں میں لڑائیاں کروا دیتا ہے اور دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ پاک کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔ ایسے بندے کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ بعض بچیوں میں چغلی کی عادت پائی جاتی ہے جو بات بات پر اپنے بہن بھائیوں کی امی ابو سے اور اسکول میں دوسری بچیوں کی ٹیچر سے چغلی کرتی رہتی ہیں تاکہ انہیں ڈانٹ پڑے۔ پیاری بچیوں، چغلی کرنا اچھے بچوں کا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چغل خور لڑکی کی بات بتاتی ہوں۔ ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اسے دفن کرنے کے بعد اس لڑکی کے بھائی کو یاد آیا کہ میں نے رقم کی پوٹلی تو قبر میں گرا دی۔ بھائی نے واپس آ کر قبر کھولی اور جھانک کر دیکھا تو قبر میں آگ بھڑک رہی تھی۔ بھائی نے گھر آ کر اپنی امی جان سے پوچھا، امی جان میری بہن کے عمل کیسے تھے؟ امی جان نے بتایا تمہاری بہن کی عادت تھی کہ وہ پڑوسیوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی اور چغل خوری کرتی تھی۔ پیاری بچیوں، چغل خوری دلوں میں دشمنی پیدا کرتی ہے، اور یاد رکھیے جو آپ کے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے وہ کسی کے سامنے آپ کی بھی چغلی کرتا ہوگا، لہٰذا ایسی بچیوں سے بچیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سوال اور جواب سننے کا وقت ہوا، توجہ فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ مجھے چاکلیٹ بہت پسند ہے لیکن میری مما مجھے کھانے نہیں دیتی۔ اب آپ بتائیں میں اپنی مما کو کیسے مناؤں؟ ان کو منانا ہے یا آپ کو منانا ہے؟ نہیں، آپ مان جائیں، آپ مان جائیں۔ پیرنٹس جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، وہ بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، یعنی بہتری سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں۔ تو بچوں کو، بچیوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ چاکلیٹ میں ٹیسٹ بہت ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں دانت خراب ہو جاتے ہیں، گلا خراب ہوتا ہے، اور جب گلا خراب ہوتا ہے نا پھر بخار بھی ہو سکتا ہے، پھر اور تکلیفیں بھی آتی ہیں، معدہ بھی خراب، آنتیں اس طرح خراب ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھار کچھ کھا لیا جائے تو ایک اور بات ہے۔ کھجور اتنی میٹھی میٹھی، اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول بھی فرمائی، اور اس کے فوائد ہیں، نقصان نہیں ہے۔ اس چاکلیٹ کے نقصانات ہیں، اس چاکلیٹ کے فوائد ہیں۔ انشاءاللہ جنت میں بھی ہم کھجوریں کھائیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سیگمنٹ کا وقت ہوا بیٹیوں کے فضائل۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بہت فضائل ہیں، پہلے بھی بیان ہوئے، آج بھی ہوں گے انشاءاللہ الکریم، اور پچھلا بھی آپ جائزہ لے لیں کہ ان فضیلتوں کو پانے کے لیے ہم نے کچھ کوشش کی، کچھ آگے بڑھے۔ حضور آج کون کون سے فضائل ارشاد فرمائیں گے؟ اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ بچیوں کو شفقت مصطفیٰ حاصل۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں، حدیث نمبر 4235۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی، نام مبارک ہے امامہ۔ ماشاءاللہ، کتنا مبارک برکت والا نام ہے، یونیک نیم۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نجاشی بادشاہ نے بارگاہ رسالت میں کچھ زیورات گفٹ کیے، اس میں ایک انگوٹھی تھی جس پر حبشی نگینہ تھا۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انگوٹھی کو چھڑی مبارک یا مبارک انگلی سے ٹچ فرماتے، اور اپنی بڑی شہزادی حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری بیٹی اپنی نواسی اماموں کو بلایا اور فرمایا، اے چھوٹی بچی اسے تم پہن لو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایک تو بیٹیوں سے محبت ہے، پھر اس کو گفٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان تشریف لاتے ہیں، اور امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے، سبحان اللہ۔ حسنین کریمین نے کندھوں پر سواری کی،
تو امامہ نے بھی کی. کیا بات. ایسا نہیں کہ بیٹوں کو کندھوں پر بٹھایا اور بیٹیوں کو نیچے بٹھایا, نہیں, میرے نبی نے اپنی نواسی کو بھی کندھے پر بٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان آ رہے ہیں اور نواسی کو کندھے پر بٹھا کے لا رہے ہیں. ہم تو انسلٹ فیل کریں گے, یار بچی بیٹی گھر جاؤ. نہیں. اور اس حدیث کے تحت ماشاءاللہ شارحین نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی کو کندھے پر بٹھا کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ عرب بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے, اللہ اللہ کہ پتہ چلے کہ نبی پاک بیٹیوں سے کیسی محبت سبحان کرتے اللہ، ہیں کہ کندھے پر بٹھا کے لے کر آ رہے ہیں. صدقے یا رسول اللہ. اور ہم تو فیل کرتے ہیں کہ جی بچوں کو اور بالخصوص بچی کو کیا اٹھا کے لانا ہے. اللہ اکبر, اللہ معاف فرمائے. تو بچوں سے پیار اور بالخصوص بچیوں کے ساتھ ہماری شفقت اور محبت کا سلسلہ ہونا چاہیے. وہ میرے اہل سنت کو بھی دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کبھی کبھی کو مدنی چینل پر بھی اور آپ کی ویسے صحبت میں بھی عید بقرعید کے موقعوں پر بھی اسپیشل بچوں کے ساتھ پروگرام رینج ہوتے ہیں اور بچوں کو پیار کرنا, عیدیاں دینا, تو وہ دیکھ دیکھ کر بھی ذہن بنتا ہے, جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا, آپ فرما رہے ہیں. جی ہاں. اور دینے میں بیٹیوں سے پہل کرنا ہے. سبحان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی. ماشاءاللہ. چنانچہ ارشاد ہوا جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو وہ ان بچوں کو صدقہ کرنے والے کی طرح ہے, اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے, اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے. سبحان اور جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا سے رونے والے کی مثل ہے. اللہ. اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے خوش کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. دیکھا مدنی چینل کے ناظرین, بیٹیوں کے فضائل کیسے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا منہ میں پانی آتا ہے, تو یہ واقعی دل مائل ہوتا ہے. اور شاید ہمیں سننے والے وہ ناظرین اور سامعین کے جن کے ہاں بیٹی نہ ہو, ان کے جی میں آ رہا ہو کہ بیٹی تو ہونی چاہیے, ضرور دعا مانگیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے, اس کی عطا میں کیا کمی ہے, کیا روک ہے. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, فیضان صحابیات سیگمنٹ میں ہم ہر بار آپ کو ایک ڈاکومنٹری بھی دکھاتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں آپ کو فیضان صحابیات کی جو ڈاکومنٹری دکھائیں گے وہ ہری پور ہزارہ, یہاں جو قائم شدہ فیضان صحابیات ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی انشاءاللہ الکریم. شوق سے دیکھیے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی, عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی, دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی. دعوت اسلامی نے جہاں مردوں کی تربیت کے لیے مدنی مراکز بنائے, وہیں خواتین کی دینی تربیت کے لیے بھی کچھ ایسی عمارتیں بنائیں جن کا نام فیضان صحابیات رکھا, اور یہ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے مدنی مراکز ہیں. تو یہاں پر نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوتے ہیں, اور کچھ حساب سے عرض کروں گا کہ ہمیں ترغیباً بھی کچھ کوئی خیر و برکت کے کلمات آپ فرمائیں. دیکھیں, دین اسلام کے اندر سیکھنے سکھانے کے بہت فضائل ہیں, سیکھنے کے بھی سکھانے کے بھی, اور سکھانے والوں کو بہت شان و عظمت ملی, سیکھنے والوں کو بھی بہت شان و عظمت بتائی گئی ہے. اور فیضان صحابیات میں اسلامی بہنوں کے لیے سیکھنے سکھانے کے مواقع ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں جائیں, سیکھیں سکھائیں اللہ کی محبت, اس کے حبیب کی محبت, دین کی محبت, اور بہت کچھ انشاءاللہ الکریم. ضرور تشریف لائیں, وزٹ کریں, اپنے محارم کے ساتھ معلومات کر کے یہاں وقت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آئیے ایک اور سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کیا سوال ہے, کیا جواب ہے؟ یاد رکھیے, سوال علم کی چابی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Amna. I read in Darul Madina. حاجی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے اسلامی بہنیں چھیز میں کیا کیا دیں؟ اللہ پاک آپ کو علم و عمل کی برکتیں دے. آمین. ماں باپ اپنی بچیوں کی جب شادی کرتے ہیں تو ان کو رہن سہن کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. برتنے کی چیزیں، استعمال کرنے کی چیزیں، اس کو جہیز کہا جاتا ہے. بھائی اور بہنیں اور چچا، ماموں، نانا، دادا، وہ سب کچھ نہ کچھ گفٹ کرتے ہیں. بعض لوگ اس کو لعنت کہتے ہیں. جہیز کو لعنت نہیں کہنا چاہیے، صحیح. یہ سنت ہے. یہ گفٹ ہے، خوشی کا موقع ہے تو گفٹ دیا جا رہا ہے، لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو کیا جہیز دیا؟ شان خاتون جنت کتاب جو ہے نا، اس میں آپ پڑھیے. میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، چمڑے کا تکیہ، کھجور کے پتے اس میں بھرے ہوئے تھے، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور ایک مٹی کا پیالہ، یہ نرم اون دی، یہ جہیز تھا. اچھا، جو لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. طالبات ورنہ ہم بیٹی نہیں لیں گے، تو یہ صورتیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک خیر فرمائے. اور سادہ جہیز ہونا چاہیے. برکت والا نکاح وہ ہے جس میں فریقین کا خرچ کم ہو. اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. آقا کی غذائیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی مبارک غذاؤں میں سے آج کون سی غذا ہے، اس کا ذکر سنیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول تھا کہ دن رات میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے، فاقے بھی فرماتے، روزے بھی رکھتے. اور جب کھانا تناول فرماتے تو وہ جیسے ہم شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں پیٹ بھر کے، ایسے نہیں تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وینیگر یعنی سرکہ، اس کو بھی نوازا اور اس کو بہترین سالن قرار دیا. فرمایا کہ سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لائے. فرمایا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں. مجھے بڑی شرم آ رہی کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں. ارشاد فرمایا لاؤ. پھر دست مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا، پانی میں بھگو کر نرم کیا. اللہ صدقے یا رسول اللہ. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا. فرمایا کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ عرض کی میرے گھر میں سرکے کے سوا کچھ نہیں ہے. فرمایا سرکہ لاؤ. سرکے کو روٹی پر ڈالا اور تناول فرما کر اللہ کا شکر ادا کیا. پھر فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں محتاج نہ ہوں گے. سبحان سبحان. تو سرکہ جو ہے ایک تو ہوتا ہے جو آرٹیفیشل ہے جی، تو اس کے وہ فوائد نہیں ہیں. اچھا، جو اوریجنل ہے اس کے فوائد ہیں، اور اوریجنل ڈھونڈنا آسان نہیں، مشکل ہے. تو خیر سرکہ جو ہے اس کا جو استعمال ہے یہ پیٹ کے امراض کو دور کرتا ہے، معدے کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، آنتوں کے لیے مفید ہے، قبض کو دور کرتا ہے. اس کو گرم کر کے اگر کلی کی جائے تو دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں. سرکہ اگر کنٹینیوسلی استعمال کیا جائے تو پیٹ کی چربی بھی پگھل جاتی ہے. سونے سے پہلے نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر پیا جائے تو بغیر کسی ورزش کے چربی پیٹ کی جو نا ختم ہو جائے گی. وزن کم کرنے کے لیے 1 سے 1.5 لیٹر پانی میں سرکے کا 1 بڑا چمچ ڈال کر پیا جا سکتا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو بتایا جاتا ہے یہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، کیفیت مختلف ہوتی ہیں، بیماریاں مختلف ہوتی ہیں. سرکے کا استعمال جو خون میں جو منفی کولیسٹرول ہوتا ہے، نقصان دہ کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ اس کو بیلنس کرتا ہے، شوگر کی زیادتی کو کم کرتا ہے. کینسر کے لیے انسان کو امیون سسٹم کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے سرکہ، اور کینسر کے سیلز کو ختم کرتا ہے سرکہ. سرکہ دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے. جو گوشت زیادہ کھاتے ہیں
تو ان کے لیے سرکے کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ گوشت کے کیلیسٹرول کو یہ ختم کرتا ہے اور جسم سے خارج کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، بچوں کی نفسیات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان سلسلوں سے محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے اور فوائد بھی لے رہے ہوں گے، کیونکہ کئی ساری نفسیات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بیان کر چکے ہیں، اور دیکھیے آج کیا بیان ہوتا ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر اسامہ امجد، چائلڈ اسپیشلسٹ۔ ناظرین، آج بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں لے کر آیا ہوں۔ جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے تو بچوں کی صحت کے اوپر اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ گرمی جاتی ہے، سردی کا موسم آتا ہے تو بچوں کے اندر بیماریوں کا اسپیکٹرم بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، خاص طور پر سانس کی بیماریاں جس کے اندر گلا خراب ہونا، نزلہ زکام ہونا، چھینکیں آنا، ٹونسلز کا مسئلہ ہونا، نمونیا، سانس کی الرجی جسے دمہ کہا جاتا ہے، یہ ساری بیماریاں بچوں کے اندر کافی حد تک بڑھ جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو ان کی کچھ علامات کے بارے میں بتاؤں گا اور ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کے اندر ایسی ان کی غذا میں یا کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئیں کہ جن سے ہم اپنے بچوں کو سردی کے موسم میں بھی صحت مند رکھ سکیں۔ اس کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ سردی کے موسم میں بچے کو اگر خدا نہ خواستہ بخار ہو رہا ہے اور سر اس کو کھانسی آ رہی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ یہ نمونیا ہی ہو، بلکہ یہ سمپل گلا خراب ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گلا خراب اگر بچے کا ہوتا ہے تو بچے کو الٹی بھی آ سکتی ہے، بچہ ذرا دودھ پینا بھی تھوڑا سا کم کر دیتا ہے اور اس کو نزلہ زکام وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اگر بچہ دودھ پینا کم کر دے، بہت کم کر دے، یا بالکل چھوڑ دے، یا سست پڑ جائے، یا اس کی پسلیاں چلنے لگیں۔ پسلیاں چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب سانس لیتا ہے تو پسلیوں کے نیچے ایسے گڑا پڑتا ہے، اور اسے عام طور پہ وہ کہتے ہیں جی کہ لپے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں پسلیوں کے نیچے۔ تو یہ علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بچہ تیز بخار کا شکار ہوتا ہے، بار بار الٹی کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی یا پھر رنگت نیلی پڑنی شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ ایک سیریس پرابلم ہوتا ہے، اور اس صورتحال میں بچے کو نمونیا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بچے کو فوراً قریبی ڈاکٹر کے پاس، ہو سکے تو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جائیے اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اپنے بچے کا علاج کروائیے۔ اچھا، اب اپنے بچوں کو سردی کا موسم میں ہم کیسے بچائیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بچے کو کپڑے جو ہیں وہ گرم پہنائیں۔ ہم صبح اور رات کے وقت جب خاصی ذرا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ بچے کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اسکول لے کر جا رہے ہیں، واپسی پہ لے کر آئے، تو بچے کو اچھے طریقے سے کور کرنا چاہیے، ورنہ وہ جو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو وہ بچے کے لیے بیماری کا باعث وہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی خوراک، بچے کو ایک انڈا روزانہ ضرور کھلائیے۔ گرم مشروبات جیسے کہ آپ گرم دودھ نیم گرم کر کے بچے کو ضرور پلائیے۔ جو خشک میوہ جات ہیں، خاص طور پہ بادام ہے یا کشمش ہے یا اس میں یہ پستہ ہوتا ہے یا کاجو ہوتا ہے، ان کا استعمال کروائیے۔ یہ بچوں کی امیونٹی کو، بچوں کی قوت مدافعت کو کافی حد تک بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی کا تیل جسے کاڈ لیور آئل کہتے ہیں، اس کے بھی وہ کیپسولز وغیرہ کے فارم میں اویلیبل ہوتا ہے، وہ بھی بچے کے لیے بہت اہم ہے۔ مچھلی کا گوشت بھی بچے کی، چونکہ یہ پروٹینز ہوتے ہیں اور بچے کی امیونٹی کو کافی حد تک یہ بھی بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے جو ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مفت لگائے جاتے ہیں، وہ بھی بچوں کو مکمل لگوائیے۔ اور اس کے علاوہ بھی فلو شاٹ ہوتا ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انفلوئنزا کی ویکسین ہوتی ہے جو ہر سال ایک نئی آتی ہے، اور وہ بھی آپ اگست ستمبر کے مہینوں میں، یعنی سردیوں سے پہلے اگر آپ بچے کو لگوا لیتے ہیں تو بچہ نمونیا سے کافی حد تک بچا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی سراؤنڈنگز، بچے کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے۔ دھواں، مٹی، سگریٹ کا دھواں، آپ کے کمرے میں، گھر میں کارپیٹ کا جو استعمال ہے یہ بھی کوشش کریں کہ نہ کیجیے، کیونکہ کارپیٹ کی صفائی ستھرائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اور کارپیٹ کے اندر، قالین کے اندر ایک وہ کیڑا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹ مائٹ۔ یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ چونکہ نظر تو آ نہیں رہا ہوتا، مگر بچے کو یہ اس کی وجہ سے الرجی اور سانس کا مسئلہ
ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر بچے کو رات کے وقت خاص طور پہ کھانسی آ رہی ہے اور چھاتی سے سیٹی کی آواز آتی ہے رات کے وقت، بچہ رات کے وقت سانس لینے میں مشکل محسوس کرتا ہے، تو یہ آپ کے بچے کے لیے سانس کی الرجی یا دمہ کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، اپنے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیے، ان کو سردیوں کے موسم میں گرم کپڑے بھی پہنائیے، گرم مشروبات بھی دیجیے، خشک میوہ جات کے استعمال کیجئے، حفاظتی ٹیکے ان کو مکمل لگوائیے۔ بچوں کی صحت کا خیال رکھیے۔ ڈاکٹر اسامہ امجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو ظاہراً باطناً اور ہمیں بھی ظاہراً باطناً خیریت عافیت عطا فرمائے، سلامتی ایمان جان مال عزت آبرو نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ الکریم نئے عنوانات اور نئی معلومات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر آپ بچوں سمیت تشریف فرما ہو جائیے اور امیر اہل سنت کی زیارت بھی کیجیے، سوالات کے جوابات بھی سنیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔